السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، جو چیزیں بھی میں بار بار اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ جو چیزیں بھی ہم سبق میں پڑھ رہے ہیں نا، جب بھی ہمیں یہ قرآن کی یا ایسی کوئی چیزیں جو نماز کی یہ ہمیں پڑھنے کا موقع آئے تو ہم ان قاعدوں کو ان میں بھی لگایا کریں۔ اب جیسے یہاں یہ ہے نا اللہم، تو میم پہ تشدید پڑھیں گے، غنہ کریں گے اور پر کر کے بھی پڑھیں گے۔ ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ جب بھی اللہم یا اللہ یہ کبھی صبر کے ساتھ آئے گا تو موٹا کر کے پڑھنا ہے، پر کر کے پڑھنا ہے، تو ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ ایسے یہاں پہ بھی یہ میم محمد میں میم پہ تشدید ہے، یہاں بھی غنہ کریں گے۔ تو ہم یہ سارے جو قاعدے پڑھتے جا رہے ہیں نا ان کو سب کو استعمال بھی کیا کریں، سنیں گے غور سے تو ہمیں انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گا، پھر ہم کریں گے بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اچھا، کچھ آوازیں آئیں ایسے آلے نہیں، آلی۔ وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یہ ہماری 24ویں کلاس ہے، 24 اور اس کا پارٹ بی آج کر رہے ہیں۔ غنہ کر رہے ہیں، غنے کے موضوع کی یہ تیسری سمجھیں کہ عنوان ہے، اور اس میں ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ نون ساکن کا غنہ، نون ساکن کے غنے کی بھی دوسری قسم جس میں ادغام کہتے ہیں، مدغم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے میں جڑ جاتے ہیں، مرج ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی تفصیلات کل بھی پڑھی تھی، آج اور بھی پڑھیں گے اور کچھ اور نئی چیز بھی اس میں سیکھیں گے۔ پہلا حصہ ہمارا تجوید قرآن، اس میں ہمارا عنوان چل رہا ہے غنہ۔ غنے کی تفصیل یہ ساری کئی دفعہ دہرا چکے۔ ناک میں آواز کو گم کرنا، 2 حرف ہوتے ہیں خالی جن پہ غنہ ہوتا ہے، میم اور نون۔ اس کی بھی ہر میم نون پہ نہیں غنہ ہوتا، بلکہ 2 ہی حالتیں ہیں، یا تو تشدید آئے گا یا ہی جزم آئے گا، تب غنہ کریں گے، یہ دونوں ورنہ نہیں کریں گے۔ تو میم تشدید، نون تشدید کا بھی ہم نے پڑھ لیا، یہ ہمیشہ غنہ کرتا ہے۔ اور میم ساکن کب غنہ کرتا ہے؟ وہ جب کرتا ہے جب اس کے بعد حرف میم یا حرف با آ جائے، ورنہ وہ میم ساکن ہر میم ساکن غنہ نہیں کرتا۔ تو یہ تو 3 باتیں۔ اب چوتھی ہم پڑھ رہے تھے نون ساکن کے غنے، وہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ نون ساکن کے غنے بھی 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس میں کون کون سے تھے؟ اخفا، چھپا لینا، ہائڈ کر دینا، اظہار
ظاہر کر دینا، شو کر دینا. ادغام اس میں مرج کر دینا، ملا دینا، پچھلے اگلے حرف کو نون کو ہٹا کے ملا دینا. اور اقلاب نون کو میم سے بدل دینا. ہم نے پڑھنا سیکھنا کہاں سے شروع کیا؟ نیچے سے اوپر کی ترتیب. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک حرف یاد رکھنا آسان ہے، اس کے بعد یہ 6، پھر یہ 6، اور آخری والے پھر یاد بھی نہ کریں، بس باقی جتنے رہ گئے وہ سب وہ اخفا والے ہوں گے. تو ہم اس کو اس طرح کر رہے ہیں. اب ہم نے پہلا جو ابھی سیکھا تھا وہ تھا اقلاب کا. اقلاب کے اندر ایک ہی حرف ہے اور وہ ہمیں دیکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کسی نے ہم سے بہت پہلے، سال ہر سال ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے کسی نے یہ اچھا کام کر دیا کہ وہ اعراب لگا دیے. اور اعراب لگانے کے اندر کیا ہوا؟ انہوں نے چھوٹا سا میم بنا کے دے دیا کہ بھائی نون ساکن کو میم سے بدلنا ہے، جہاں جہاں وہاں پہ آپ کو میم بنا کے ہی ہم دے دیتے ہیں تاکہ آپ میم ہی پڑھا کریں، میم ہی پڑھا کریں. تو یہی کام ہوا ہے. اور شرط ہم نے بتائی تھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے. تو یہ ہمیں میم چھوٹے بنے ہوئے ملیں گے ہر جگہ قرآن میں. جنہوں نے ایکسرسائزز کی ہیں، ابھی اپنی نوٹ بکس دی ہیں، ان سب کے پاس یہ چیزیں ہوئی ہوئی ہیں، انہوں نے تلاش بھی کر لی ہے. جو رہ گئے وہ لوگ بھی تلاش کر لیں. اس میں ہم نے بتایا تھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگا ہوا وہ میم چھوٹا نہیں ملے گا، لیکن ہمارا علم، ہم جب سیکھ چکے ہیں نا تو ہمارا علم ہمیں بتائے گا کہ بھائی یہاں پہ لگنا چاہیے. اس کی ایک مثال یہ ہے، اگر یہاں پہ ہم روک دیتے ہیں نا نہار کر کے، نہار، تب تو وہ صحیح ہے، ایسے ہی پڑھ لیں گے. لیکن کوئی روانی میں پڑ جائے کہ نہیں یہاں نہیں رکتے، تو نہیں رکنے میں اسے نہارن بلاغن یوں پڑھانا تو یہ غلط ہو جائے گا. یہ نہارم بن جائے گا. کیوں؟ تنوین کے بعد با آ رہا ہے. ہم نے کہا نا نون ساکن کے بعد با آ جائے یا تنوین کے بعد با آ جائے، تو یہ نون ساکن میم سے بدل جاتا ہے، تنوین میں میم شامل ہو جاتا ہے. تو وہی کام یہاں ہوگا، ایسے ایک میم آ جائے گا. یہ ہمیں چھوٹا سا میم ذہن میں بنا لیں گے کہ جی، کیونکہ قاعدہ یہی کہتا ہے اس کا اقلاب کا کہ اس کے اندر ہمیشہ ایسا ہوگا کہ تنوین کے بعد حرف با آئے یا نون ساکن کے بعد حرف با آئے تو چھوٹا سا میم بنا ہوا ملتا ہے. یہاں اس لیے نہیں لکھا جاتا کیونکہ ہر آدمی تو یہاں روانی میں نہیں پڑھے گا، رکے گا. کوئی روانی میں پڑھے تو اس کو پھر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں اس کے اندر یہاں یہ دو تنوین جو ہیں یہ میم ساکن سے بدلتے ہیں. تو اس کو ہمیں ایسے کر کے پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس کی اچھی سی کی مثال تھی قرآن میں، اور بھی کئی مثالیں ہوں گی، تلاش کریں گے تو مل جائیں گی انشاءاللہ. اس کی ایکسرسائز کرنے کے لیے کہا تھا، کئی آپ لوگوں میں سے لوگوں نے کر لی ہیں. جنہوں نے کی ہیں ان کو ضرور پہچان اچھی سی آ گئی ہوگی کہ ہاں ہر جگہ نون ساکن کے بعد با ملے گا، اس کا بھی انہوں نے کر لیا، اور ایسے ہی تنوین کے بعد با ملے گا، اس کا بھی کر لیا. اب ہمارا جو اگلا عنوان چل رہا ہے وہ ہے ادغام، مرج کر دینا. دیکھیں یہ اقلاب والا ہم نے کر لیا. اب ادغام میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد 6 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے. وہ 6 حرف کون سے ہیں؟ وہ یرملون کہلاتے ہیں. یا را میم، یا را میم لام واو نون، یرملون. یاد کرنے کے لیے آسان ہے، جب بھی یہ ادغام کہا جائے، مرج کہا جائے، یرملون ہمیں خود سے یاد آ جائے کہ جی یرملون ہے، وہ 6 حرف یرملون ہے. اور یہ 6 بھی جو ہیں یہ 2 گروپس میں ہیں. پہلا گروپ جو ہے وہ کون سا ہے؟ بغیر غننے والا، لام اور را. اور دوسرا گروپ کون سا ہے؟ یا میم واو نون. اس میں غنہ کرتے ہوئے ملاتے ہیں. اس میں بغیر غنہ کیے ملائیں گے، اس میں غلہ کر کے ملائیں گے. تو یہ 2 گروپ بن جاتے ہیں. یہ یہاں بڑا کر کے بھی لکھ دیا. لام اور را جو ہے بغیر غننے کے ملانا ہے، اور باقی جو 4 ہیں ان کو غننے کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری کل کی بات چیت تھوڑا سا خلاصہ آ گیا. اور یہ بھی ہم نے کر کے دکھایا تھا کیسے ہوتا ہے. من وجدکم یوں لکھا ہوا تھا، من وجدکم، لیکن کیونکہ نون ساکن کے بعد واو یرملون کا حصہ ہے. اچھا جی 4 والا ہے 2 والا ہے، تو جواب یہی تھا سب کا کہ جی 4 والا ہے. تو 4 والے میں تو غننے کے ساتھ ملائیں گے. تو ہم یہاں دیکھیں من وجدکم، غننے کی آواز آئی، نون کی آواز نہیں آئی، اور واو تشدید کی شکل پکڑ لی. یہ بھی ہمیں لکھے ہوئے بہت جگہوں پہ لکھے ہوئے ہی ملتے ہیں. تشدید ہماری آسانی کے لیے لگا دیے کہ بھائی اگر ہمیں نہیں پہچان ہو رہی تو ہم اس کو من وجدکم نہ پڑھ لیں، انہیں تشدید ہی لگا دی تاکہ ہمیں یہ والا قاعدہ تو پتہ ہے
کہ اگر جزم اور تشدید ساتھ ساتھ آ جائیں تو جزم والا چھوڑ دیتے ہیں، تشدید والے کو لے لیتے ہیں. تو یہ پچھلا حرف اگلے سے ملتا ہے، نون بیچ سے ہٹتا ہے. تو یہ جو نون بیچ سے ہٹ رہا ہے اس کو ہی کہتے ہیں ادغام. ادغام کا غنہ. اور اس غنے کے اندر 4 حرف یرملون میں سے ہوں تو اس پہ غنہ کرتے ہیں، 2 ہوں تو نہیں کرتے. اب یہ کئی ساری مثالیں تھیں، یہ وہ 4 حرف کی ہیں جن میں غنے کے ساتھ ملنا ہے. تو یہ سبھی تقریباً آسان ہے، ہر ایک پڑھتا بھی ٹھیک ہے. غور کریں گے تو پہچاننے لگیں گے. پہلے شاید ہمیں نظر نہیں آتا ہوگا کہ یہ میم آ رہا ہے، یہ نون آ رہا ہے، ہم کہتے ہوں گے بس ویسے ہی آ رہا ہے. یہ واو آ رہا ہے، یا آ رہا ہے، تو ہم کہتے ہوں گے جی بس آ رہا ہے ٹھیک ہے، تو تشدید ہے ملا لیتے تھے. وجہ نہیں پتہ تھی. اب وجہ ہمیں پتہ چل گئی کہ جی جب بھی یہ کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون کے 6 میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ تشدید بنا کے وہ ہماری سہولت کے لیے دکھا دیتے ہیں، ورنہ اس تشدید کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری آسانی کے لیے ڈال دی ہیں تشدیدیں، تاکہ ہم آسانی سے پہچان کے بیچ کا حرف چھوڑ کے اور ملا لیا کریں. اور 4 والے ہیں جتنے، ان میں تو غنے کے ساتھ ملائیں، اور 2 جو ہیں ان میں بغیر غنے کے ملائیں. تو یہ ہماری ساری مثالیں تھیں. یہ کئی دفعہ دیکھ بھی چکے ہیں، آسان بھی ہے، 1 2 3 پڑھ کے بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں مم مقر، من یکفر ہادیا ونصیرا قریۃ نذیرا. ٹھیک ہے، چاروں کی مثالیں دیکھ لیں. یہ بالکل آسان چیز ہے، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اب ہمارے پاس قرآن تو کیونکہ ہم پڑھتے ہیں وہ اس انداز میں ہوتا ہے، سیاہ رنگ سے ہی صرف لکھا ہوا ہے، رنگ ونگ تو بتائے نہیں گئے ہوتے. تو اس میں ہمیں ڈھونڈنا ہونا چاہیے، ہمیں پتہ چلے کہ ہاں یہ ہے ادغام کا غنہ، یہ ہے ادغام، یہ ہے ادغام. اب یہ ایک صفحے کا بھی آدھے سے بھی کم کا حصہ ہے. یہ آدھے سے بھی کم صفحے میں دیکھیں کہ کتنی جگہ پہ ہمارے یہی استعمال ہو رہے ہیں اور یہی آ رہے ہیں. اب یہاں دیکھیں ایک ہی آ رہا ہے، یہ ادغام کا غنہ ہے. تنوین کے بعد میم آ گیا، میم یرملون کا حصہ ہے. یہاں پہ تنوین کے بعد میم آ گیا، یرملون کا حصہ ہے. یہاں پہ تنوین کے بعد واو آ گیا، یہ یرملون کا حصہ ہے. یہاں پہ تنوین کے بعد میم آ گیا، یہ یرملون کا حصہ ہے. یہاں تنوین کے بعد یا آ گیا، یہ بھی یرملون ہے. یہ تنوین کے بعد واو آ گیا، یہ بھی یرملون ہے. اور تنوین کے بعد یا آ گیا، یہ بھی یرملون ہے. کتنے آ گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 آ گئے اتنے سے کے اندر. اتنے سے میں 7 جگہوں پہ آ گئے. تو ہمیں یہ توجہ کریں گے نا تو ہم یہ غنے کرنے لگ جائیں گے. ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہاں جی یہ ادغام کے غنے ہیں، یہ مرج والے غنے ہیں، یہ آسانی کے لیے بالکل آسان یرملون کے غنے ہیں. ہم کہیں گے یرملون والے غنے ہیں. اس میں ایک بتایا تھا کہ ہر ایک میں کوئی اسپیشل کیس ہوتے ہیں جو ایگزمپٹ کر دیتے ہیں، اس کچھ تشریح سے نکل جاتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ 4 لفظ ہیں. یہ 4 لفظ ایسے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں اور ان میں گو کے نون ساکن کے بعد یرملون کا کوئی حرف آ رہا ہے لیکن پھر بھی غنہ نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بس پہچان موٹی سی تو 4 لفظ یا تو یاد کر لیں یا پھر بس ایک وجہ یاد کر لیں. وجہ کیا ہے؟ ایک ہی کلمے میں، یعنی ایک ہی ورڈ میں، ایک ہی لفظ میں اگر نون ساکن کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام کا غنہ نہیں ہوگا. وہ یہ 4 لفظ ہیں، ان چاروں میں دیکھیں یہی ہو رہا ہے. نون ساکن اور یا یرملون کا ایک ہی ورڈ میں آ گیا نا. دنیا تو ایک ہی ورڈ ہے، قنوان ایک ہی ورڈ ہے، بنیان ایک ہی ورڈ ہے، سنوان ایک ہی لفظ ہے. ایک ہی لفظ میں دونوں چیزیں آئیں گی کبھی بھی تو پھر نہیں کریں گے. بس یہ ہمیں تھوڑا سا یاد رکھنا ہے. تو یہ عموماً کرتے بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی یاد رکھیں گے تو اور اچھا ہے کہ ہمیں جب بھی کبھی نون ساکن کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر ہمیں یرملون کا کوئی حرف مل جائے گا تو ہم پھر اس کو ایک ہی لفظ میں ہو تو ہم غنہ نہیں کریں گے. اچھا ایک سوال ہے
کیا ایسی مثال کوئی اور بھی ہو سکتی ہے جس میں تنوین کے بعد یرملون کا کوئی حرف آ رہا ہو؟ تنوین کے بعد کوئی یرملون کا حرف آ رہا ہو؟ ایسی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ ایسی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتا ہے، درمیان میں کبھی تنوین آتا ہی نہیں ہے. تو جب لفظ کے آخر میں آئے گا تو لازمی پھر آگے یرملون کا حرف دوسرے لفظ میں ہوگا، تو پھر وہاں غنہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ صرف نون ساکن کے ساتھ ہی مخصوص ہے. نون ساکن میں خالی نہیں کر پائیں گے یہ کام، باقی تنوین میں تو ہمیشہ ہوگا، ہمیشہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اہم بات ہے. ہو سکتا ہے یہ جو غنوں کا آپ کا کوئز ہو نا، اس کوئز میں اس طرح کے سوال آ جائیں، تو جنہوں نے کلاس میں سنا ہوگا، جنہیں پتا ہوگا وہ تو کر لیں گے، اور اگر کسی کو نہیں پتا ہوگا تو وہ پھر بعد میں سوچیں گے کہ بھائی پتہ نہیں اس کا کیا بتایا تھا. دوبارہ بتا دے رہا ہوں، پھر غور سے سنیں. یہ اگر کبھی بھی نون ساکن کے بعد یرملون کا کوئی حرف ایک ہی ورڈ میں آ جائے، ایک ہی لفظ میں آ جائے، تو غنہ نہیں کیا جاتا. اور یہ والی چیز تنوین والے میں نہیں ہو سکتی. کیوں؟ تنوین ورڈ کے درمیان میں کبھی آتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں آ سکتی؟ اگر وہاں سوال پوچھا جائے نا کہ جی نون ساکن کے تمام قاعدے تنوین کے قاعدوں کی طرح ہوتے ہیں، تنوین کے سارے وہی قاعدے ہیں جو نون ساکن کے، سوائے اس قاعدے کے، تو یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ بتائیں. تو جواب کیا ہے اس کا؟ اس لیے کہ نون ساکن درمیان میں آئے اور اس کے بعد یرملون کا کوئی حرف آئے تب تو غنہ ہو جائے گا. تنوین درمیان میں آ ہی نہیں سکتا. جواب کیا ہے؟ تنوین کبھی بھی درمیان لفظ میں آ ہی نہیں سکتا. جب آ ہی نہیں سکتا تو پھر وہ اس شرط کے اوپر پورا اترے گا ہی نہیں، تو وہ اس میں تو ہمیشہ غنہ کیا جائے گا. اچھا، اب ہم نے چار وہ جو پہلے بھی کر لیے تھے وہ تو غنے کے ساتھ ملائے تھے. لام اور را میں بغیر غنے کے ملائیں گے، وہ بھی مثالیں دیکھ لی تھی ہم نے. دیکھیں، مر ربک، مر بالکل بھی غنے کی، نون کی، کسی چیز کی آواز نہیں آ رہی. مر ربک، مر ربہم، من لدنہ، یبین لنا، غفور الرحیم، ما للبدا، شیء الرحمہ، جبل رأیتہ، غفور الرحیم، جمیع لدینا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ اس کی ایکسرسائز کر دی تھی کہ جی نون ساکن سے ادغام بننے والے جو غنے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، ہر حرف کا 5 مثالیں ڈھونڈ لیں. یعنی یہ 30 مثالیں بن جائیں گی. نون ساکن کے بعد یرملون کا کوئی حرف آ رہا ہو تو 30 مثالیں جب ہم دیکھ لیں گے نا، ہمارے لیے پکا ہو جائے گا. یہ سوال، یہ ایکسرسائز دینے کا اصل مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں دکھنے لگ جائیں قرآن میں. ہم وہاں سے ڈھونڈ کے اور پھر لکھیں گے نا تو یہ ہمارا پکا ہوگا سبق. ایسے رٹنے کا کام بہت مشکل ہوتا ہے. قرآن سے دیکھ کے جب ہم پہچان کے نکالیں گے سب کو فائدہ ہوگا، سب کو فائدہ ہوگا. ویسے ایک اپنا فائدہ بھی ہم بتا دیں آج آپ کو. ہمارا بڑا فائدہ ہے کہ آپ میں سے سب لوگ اپنے ہوم ورک کر کے جمع ہی نہیں کراتے، تو ہمیں بڑی سہولت ہو جاتی ہے کہ 2 3 4 5 لوگوں کی کاپیاں ہی صرف چیک کرنی پڑتی ہیں. اگر سب کی اکٹھی آ جائے نا تو یقین کریں 2 گھنٹے تو صرف چیکنگ میں لگ جائیں تو وہ بہت ٹائم لگ جائے گا. تو آپ لوگ ہمارا خیال کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اپنا بھی کریں، اپنے سبق کو پکا کریں. آپ اس وجہ سے خالی کہ جی ہمیں شاید ٹائم زیادہ لگے گا، آپ کر کے دیں، یہ کام کریں تاکہ آپ کو قرآن میں دکھیں یہ ساری چیزیں. جب تلاوت کر رہے ہو تب یہ سب کچھ دکھا کرے، جب دکھے گا تبھی تو غنہ کریں گے، ورنہ کون کرے گا. تو یہ ہم نے نون ساکن سے بھی کہا تھا کہ کر کے دیکھ لیں اور تنوین والے بھی کر کے دیکھ لیں. یہ 2 ایکسرسائزز ہیں. انشاءاللہ یہ موبائل پہ بھی آپ کو ایکسرسائز یہ دونوں بھیج دیں گے تاکہ آپ پڑھ کے دیکھ کر کے اور یہ تلاش کر لیں اپنے. اب دیکھیں اسی میں خاص چیز ہے جو کل بیان نہیں کی تھی، آج اس کو لے کے آئے ہیں. جو کل والا سبق ہے اور آج ابھی ریپیٹ کر دیا، ان سب کو بھی پکا کریں گے، لیکن یہ ہے اصل کام.
یہ ہے جو اصل کام ہے. اگر ہم نے یہ ادغام مرج یہ سیکھ لیا ہے تو پھر یہ یرملون کا غنہ تلاش کرنا. تلاش سے کیا مراد ہے؟ ہمیں ایسی جگہیں ملیں گی قرآن میں جہاں پہ یہ تشدید لگی ہوئی نہیں ہوگی، ہمیں خود سے تشدید بنانی پڑے گی. تو وہ اس صورت میں ہی ہوگا جب ہم وقفہ نہیں کر رہے ہوں گے. اگر وقفہ کر رہے ہیں تو پھر تو وہ ادغام کا غنہ بنے گا ہی نہیں. ایسی کون سی جگہیں ہوتی ہیں؟ ان جگہوں کے اوپر یوں سمجھیں کہ بڑے بڑے جو حافظ ہوتے ہیں نا وہ بھی غلطی کر جاتے ہیں، وہ بھی غلطی کر کے پڑھ لیتے ہیں. آج وہ یہ ساری چیزیں یہاں سے تھوڑا سیکھیں گے کہ یرملون کا غنہ ہم بھی پہچاننے والے ہو جائیں. کبھی ہم کسی ایسی جگہ پہ آ جائیں جس جگہ کے اوپر ہمیں رواں پڑھنا ہے اور ہم غلط پڑھ کے تو نہیں جا رہے، ہم اس کو ادغام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو وہ ہمیں خود سے کرنا بھی آ جائے، وہاں تشدید لگی ہوئی نہیں ہوگی. ایسی مثالیں جمع کی ہیں. یہ مثالیں اس لیے تاکہ ہم پہچاننے لگ جائیں. دیکھیں اب یہ ایسے لکھی ہوئی ہیں، ہمیں بالکل سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے، کہیں ہمیں کوئی ایسا نظر ہی نہیں آ رہا کہ جس میں ہمیں لگے اب کہ بھائی وہ ہمیں یہاں پہ جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا. کیا چیز؟ یہ تشدید لگانی پڑے گی اور ادغام کرنا پڑے گا، یا ملون کا کام ہو رہا ہوگا. یہاں کہیں ہمیں ایسے دکھتے نہیں ہیں لیکن ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ اگر کوئی مکانا یہاں نہیں رکتا اور اسے رواں کر کے پڑھنا چاہے تو یہ میں آپ کو عرض کروں کیا کہ یہ شاید 95-98% لوگ غلط ہی پڑھتے ہیں اگر یہاں رواں کر کے پڑھیں. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قال انتم شر مکانا واللہ اعلم. وہ یوں پڑھتے ہیں مکانا واللہ. کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں یرملون کا قاعدہ ہی نہیں پتا، انہیں یہ ادغام کا قاعدہ ہی نہیں پتا. جسے پتا ہے وہ فوراً بتائے گا کہ بھائی مکانن پڑھ ہی نہیں سکتے اب اسے. مکانوں جیسے یہاں واو پہ تشدید ڈلی ہوئی ہو. یہ ہماری پریکٹس ہمیں سکھائے گی کہ ہم خود سے اس کو پہچان لیں. بھائی تنوین تھا جی، تنوین کے بعد واو آ گیا. واو یرملون میں تو نہیں آتا ہے بھائی، آتا ہے. اچھا 4 والے میں آتا ہے یا 2 والے میں؟ 4 والے میں آتا ہے. تو ہم پھر کیا کریں گے؟ ہم اس پہ تشدید ایک ڈالیں گے اور پڑھتے وقت بیچ سے نون کو ہٹائیں گے، اور کیونکہ غننے والے میں آتا ہے تو غنہ کرتے ہوئے اس کو ملا دیں گے. مکانو اللہ یوں پڑھیں گے، یوں کر کے پڑھیں گے. ایسے یہاں پہ دیکھیں یہاں بھی وہی ہو رہا ہے. اگر یہاں حسنا کر کے کوئی رک جائے ٹھیک ہے بالکل، لیکن اسے جلدی پڑھنا ہے تو وہ کہہ رہا ہے ہم یہاں نہیں رک رہے. اب نہیں رک رہے تو وہ کیسے عام طور پہ پڑھیں گے؟ سبھی یوں پڑھ لیتے ہیں. جیسے یہاں رزقن پسند پڑھا رزقن، ایسے یہاں حسنن یوں پڑھتے ہیں. وما اریدو انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ غلط پڑھ رہے ہیں. صحیح کیسے ہوگا؟ حسناؤں. کیوں؟ تنوین کے بعد واو آ گیا، تنوین کے بعد یرملون کا واو آ رہا ہے، 4 والا آ رہا ہے، غننے کے ساتھ ملنے والا آ رہا ہے. یہ مشق جو ہے نا یہ ہمیں تھوڑی سی پہچان جب ہی ہوگی جب پہلے ہمیں پہلے تجدید والے پہچان میں آ جائیں. جب وہ آئیں گے پھر اس کے بعد ہماری یہ پریکٹس ہوگی کہ ہاں ہم اس کو دیکھیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ واق اگر کوئی کر کے رک جائے بس ٹھیک ہے، لیکن آگے مثل الجنہ اب یہ میم جو حرف ہے تنوین کے بعد آ رہا ہے، تو میم یرملون میں آتا ہے؟ جی ہاں آتا ہے. تو یہ بھی کیسے بنے گا؟ میواقن مثل الجنۃ التی. یوں نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہو جائے گا. میواقن غلط ہو جائے گا. صحیح کیسے ہوگا؟ میواقن مثل الجنۃ التی. پڑھ لیں آپ لوگ بھی. اچھا یہ تھوڑا سا شاید پکڑنا مشکل ہو رہا تھا نا، اس لیے سبھی لوگ ایک دم سے رکے ہی رہ گئے کہ پتہ نہیں ہوا گیا ہے. کچھ نہیں ہو رہا، ہمارا رول لگ رہا ہے. رول وہی ہے، تنوین کے بعد والا حرف پہچاننا ہے. تنوین کہیں بھی آئے گا اس کے بعد والا حرف پہچانیں گے. اگر یرملون میں آتا ہے
اور 4 والے میں آتا ہے تو غننے کے ساتھ ملائیں گے، اور اگر 4 والے میں نہیں آتا، 2 میں آتا ہے بغیر غننے والے، تو بغیر غننے کے ملائیں گے. لیکن ملانا ہے، بیچ میں سے نون کو ہٹانا ہے اور ملانا ہے، چاہے غننے کے ساتھ والا ہو تو غننے کے ساتھ، بغیر غننے کے ہو تو بغیر غننے کے. اب دیکھیں یہ جو چیزیں بھی آپ کو بتائیں یہ سب کی سب مارک کر کے بھی دکھا دی، آپ کو دکھا دیا. یہ تو وہ غننے ہیں، یہ تو وہ غننے ہیں جو ہمیں سیدھے سیدھے نظر آ رہے ہیں، سیدھے سیدھے نظر آ رہے ہیں. یہ غنہ کون سا ہو رہا ہے؟ یہ وہی ہو رہا ہے جو یہ یہاں بن رہا ہے. دیکھیں آپ، یہ والا غنہ تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے. یرملون میں آتا ہے میم؟ جی آتا ہے. تو یہاں ہم شرن نہیں پڑھے تھے، شرم مکانو، مکانو، نو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ واو آ رہا ہے. حسنو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ واو آ رہا ہے یرملون کا. یہاں پہ دیکھیں یہ تو ہمیں تجدید انہوں نے لگا کے دی ہے، لیکن یہ والا ہمیں خود بنانا پڑ رہا ہے. میوں یہاں ہم تو پڑھ رہے ہیں، میوں یہاں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ واقن پڑھنے کے بجائے واقم مثل الجنت التی ایسے کر کے پڑھیں گے. تو اور مثالیں دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ چیز ذرا سا سمجھنا اور اس کی پریکٹس کرنا. جس نے اگر ان چیزوں کو ابھی سمجھ لیا اور جو ایکسرسائز دی جا رہی ہیں ان کو کر لیا، اس کی تو بات پکی ہو جائے گی اس سارے تجوید کے غنوں کی. لیکن اگر جس نے نہیں کیا تو پھر یقین جانے اتنا جلدی بھول جائیں گے، کبھی بھی نہیں پڑھنے میں یاد آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا. اور مثالیں آپ دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں یہ تنوین آ رہا ہے اور اس کے بعد لا آ رہا ہے، لا. تو لام جو ہے وہ کیا ہے؟ یرملون میں آتا ہے؟ جی آتا ہے. 4 میں آتا ہے؟ 2 میں آتا ہے؟ 2 میں آتا ہے. تو بغیر غننے کے ملائیں گے ہم. اگر کوئی اس کو یوں پڑھ جائے یومن آصفن لا یقدرون، تو یہ غلط ہو جائے گا. کیسے پڑھنا ہے؟ یومن آصفل فل لا یقدرون. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بھی تنوین ہے، تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یا یرملون میں آتا ہے؟ جی آتا ہے. اچھا 4 والے میں 2 والے میں؟ 4 والے میں. تو ہم اس کو کیسے ملائے بغیر کوئی غلطی سے پڑھے گا تو کیسے پڑھ جائے گا؟ جمیعاً یعلم. اسے تو نظر ہی نہیں آ رہا نا کہ یہاں یہ کوئی رول لگ رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ تو یوں ہی پڑھے. لیکن صحیح کیا ہے؟ ہمیں اب جو رول پتہ چل گیا، جمیعاً یعلم. یہی یہاں پہ دیکھیں نفسن وسیعلم یوں نہیں پڑھیں گے، نفسن کر کے نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے. واو کون سا حرف ہے؟ یرملون میں آتا ہے؟ جی آتا ہے. 4 میں آتا ہے؟ 2 میں؟ 4 میں آتا ہے. تو اس کو بھی ملائیں گے غننے کے ساتھ، نفس وسیعلم. یہاں دیکھیں سعیرا، یہ تو روک دیا اگر تو یوں پڑھ لیا. اب سعیرن، سعیرن اگر کوئی پڑھتا ہے تو آگے کیا آ رہا ہے؟ خا. کیا یہ یرملون میں آتا ہے؟ جی یرملون میں آتا ہے؟ نہیں آتا. جب نہیں آتا تو پھر ہم اسے رواں کریں گے تو یوں ہی پڑھیں گے، سعیرن خالدین. ہر جگہ تھوڑی کریں گے، جب یرملون کا حرف ملے گا جب کریں گے. اگلی مثال میں دیکھیں، یہاں آبادن یہ تنوین ہے، آگے لا آ گیا. تو لا جو ہے لام، یہ تو یرملون میں آتا ہے؟ آتا ہے. اور 2 میں آتا ہے؟ 4 میں؟ 2 میں آتا ہے. تو ہم اسے کیسے آبادن کر کے نہیں پڑھیں گے، آبادل، آبادل لا یجدون، آبادل لا یجدون. اور یہ آخری یہاں پہ دیکھیں، یہاں تنوین آ رہا ہے نصیرن، نصیرا کر کے پڑھا، وف کر دیا. لیکن اگر رواں میں پڑھ رہے ہیں، کوئی یوں پڑھے ولا نصیرا یوم، تو یہ غلط ہو جائے گا. کیوں؟ اس کے بعد یا آ رہا ہے، یا یرملون کا حرف ہے.
اور یا یرملون کے حرف میں بھی 4 والے میں 2 والے میں 4 والے میں، تو یہ وہ تنوین میں سے غنہ کرتے ہوئے ملے گا، نصیرا یوم. ٹھیک ہے، یہ اتنی دیکھیں مثالیں آپ کو اسی لیے دکھا رہے ہیں. اب یہ ہم آپ کو مارک کر کے بھی دکھا دیا. یہ نشان تو لگا ہوا تھا، اس لیے یہ تو ہرے رنگ سے ہے کہ یہ تو ہر ایک پکڑ ہی لے گا، لیکن جن جگہوں پہ ہمیں خود سے کرنا ہے ان کو مارک کر کے دکھا دیا، توجہ میں آ جائے بھائی یہ پڑھتے وقت ہمیں خیال کرنا ہے. جس نے بھی یہ ایکسرسائزز کر لیں اس کا انشاءاللہ یہ پکا ہو جائے گا سبق، اور کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی. ورنہ یہ عام طور پہ جو لوگ سال ہر سال سے 50 40 سال سے قرآن پڑھنے والے بھی نہیں، یہ غلط پڑھتے ہیں. حافظ قرآن بھی کئی سارے اس کو غلط پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ قاعدہ نہیں ان کے ذہن میں ہوتا، یا قاعدہ انہوں نے پڑھا بھی جب تھا بھول بھال چکے، تو اس لیے وہ یہ قاعدہ لگاتے ہی نہیں ہیں. یہ سب غلطیاں ہیں جو بڑی عام ہیں. اور مثال دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہ اب ایک صفحے کے اوپر کافی ساری مثالیں اس میں آ رہی ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں کہاں کہاں ہو سکتا ہے، تو وہ مارک کر کے دیکھتے ہیں تاکہ آسانی ہو. ذرا دیکھیں یہاں پہ تنوین آ رہا تھا، تنوین کے بعد حرف میم آ رہا ہے. یرملون میں آتا ہے؟ جی آتا ہے. تو پھر 4 میں آتا ہے 2 میں؟ 4 میں. تو ہم اس کو ملائیں گے غنے کے ساتھ، حسیبم ما کان. یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، تو یہ یرملون کا ہے. ہاں جی یرملون کا ہے. یرملون کا آ رہا ہے تو پھر ہم اسے تشدید لگا بھائی ہے، احادم احادم. اور پھر نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے. را یرملون میں آتا ہے؟ جی آتا ہے. تو پھر 2 میں آتا ہے 4 میں؟ 2 میں. تو یہاں بغیر غنے کے ملائیں گے. پیچھے تو غنے کے ساتھ ملایا، اب بغیر غنے کے ملائیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ احادم من رجالکم. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ دیکھیں ایسے یہ نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، یہ بھی ایسے ہی ملائیں گے، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ. یہاں پہ تنوین کے بعد یا آ رہا ہے. اب ہمیں اگر اس کا رواں پڑھنا ہے، یہاں نہیں رک رہے، یہاں کنٹینیو پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ. یہاں پہ دیکھیں، یہاں کیونکہ بیچ میں آیت کے بیچ میں ہی آ رہا تھا، اس لیے انہوں نے یہاں تنوین میں لگا دیا یہ تشدید. بُكْرَةً وَأَصِيلًا. یہاں پہ دیکھیں سلام سلام وَأَعَدَّ وَأَعَدَّ. ہاں یہ دیکھیں حمزہ کی آواز اور عین کی آواز الگ الگ نکلنی ہے. سلام وَأَعَدَّ. یہاں پہ دیکھیں تنوین آ رہا ہے، اس کے بعد یا آ رہا ہے، یرملون میں آتا ہے، تو یہ بھی 4 میں آتا ہے تو غنے کے ساتھ ملائیں گے. کریما یا ایھا النبی. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اتنی ساری مثالیں اسی لیے دیں. اب ایسی مثالیں اگر آپ لوگ بھی تلاش کر لیں گے نا، بس ادغام پکا ہو جائے گا، یرملون کا یہ غنہ پکا ہو جائے گا، سب کا سبق شاندار ہو جائے گا. بس اس میں یہ تو غنے تلاش ایسے کر لیں قرآن پاک میں وقف نہ کرنے کی صورت میں بن رہے ہوں. جیسے ابھی ہم نے دیکھا تلاش کریں، ہم ایسے تلاش کریں غنے کئی جگہوں پہ ملیں گے آرام سے. 20 تو بہت آسان ہے، میں خیال 2-3 صفحے ڈھونڈیں گے ان میں ہی مل جائے گا. تو یہ بننے کی صورت کم از کم 20 ادغام کے غنے تلاش کریں. ایک آسان لیکن آپ کے لیے اور آسانی کر دی. پہچان کرنے کے لیے آخری حرف تنوین کا ہوگا اور اس کے بعد یرملون کا کوئی حرف ہوگا. آخری حرف تنوین کا ہوگا
اور اس کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ رہا ہوگا، بس یہ ہم پہچان کے اس کو کر لیں، انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. یہ ایک ایکسرسائز یہ بھی دیکھ لیجیے گا. اب ایک اہم ترین بات آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیں پڑھنے میں تو سب ایک طرح پڑھے جاتے ہیں. میم مشدد ہے نا تو میم کو غنہ کر کے پڑھنا ہے، بس یہ تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن یہ بنتے تین طرح سے ہیں، تین الگ الگ طریقوں سے میم مشدد کے غنے بنتے ہیں. یہ ہم پہچاننے لگ جائیں، ہمیں بھی پتا ہو بھائی کب کون سا غنہ بن رہا ہے. اب اگر یہاں دیکھیں یہ میم مشدد ہے، ہاں ہے، غنہ ہے. یہ میم مشدد ہے، ہاں ہے، غنہ ہے. یہ میم مشدد ہے، ہاں ہے، غنہ ہے. یہ تینوں کے تینوں پڑھے ایک ہی طرح جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتا تو ہو کیا یہ تینوں ایک ہی طرح بنے ہیں؟ نہیں، ایک ہی طرح نہیں بنے. تینوں تین طریقوں سے بنے ہیں، تین الگ الگ طریقے ہیں. وہ طریقے اب ہم پہچانیں. دیکھیں یہ پہلا طریقہ ہے میم مشدد والا، میم تشدید آ گیا، ختم، بس یہ وہ والا ہے. یہ دوسرا طریقہ ہے میم ساکن کے بعد میم کا حرف آ رہا ہے، تو یہ تشدید ڈالی ہے ہماری سہولت کے لیے. یہ نہ بھی ہوتی تب بھی ہم پڑھتے اس کو میم مشدد ہی کی طرح غنہ کرتے. یہ دوسری طرح کا ہو گیا. اور تیسری طرح کا یہ ہے تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، تو تنوین کے بعد میم آنے میں اس کو بھی ہم جب پڑھیں گے یرملون کا کیونکہ میم ہے تو اس کو ہم ملاتے وقت اس کی آواز ناک میں لے کر کے جائیں گے، غنہ بنائیں گے. تو یہ تیسری طرح کا ہے، یہ یرملون والا ہے، یہ میم ساکن والا ہے، اور یہ خاص میم مشدد والا ہے. ان تینوں کی پہچان ہمیں آ جائے. اگر کبھی سوال پوچھا نہ گیا، اس طرح کا سوال آ گیا کہ جی میم تشدید والے غنے کتنی طرح کے بنتے ہیں اور ان کی بننے کی ترکیب بھی بتا دیں کیسے کیسے بنتے ہیں، تو یہی اس کا جواب ہے کہ جی ایک تو میم تشدید والا خود میم تشدید سے ہی بنتا ہے، اس میں آگے پیچھے کوئی قاعدہ نہیں ہے. دوسرا جو بنتا ہے وہ میم ساکن کے بعد حرف میم آ جائے تو بن جاتا ہے. اور تیسرا کبھی تنوین کے بعد حرف میم آ جائے تب بھی بن جاتا ہے، تب بھی بن جاتا ہے. تو یہ تین طرح سے میم تشدید کے غنے بنے ہیں. یہ بھی ہم ذرا پکا کریں گے، ذہن میں بٹھا لیں گے. پڑھنے میں تو ایک ہی طرح ہے، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. دوسرے حصہ ہمارا مسنون نماز کا مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ. تیسرے حصے پہ جاتے ہیں. یہ تجوید کی ہم مشق کر رہے ہیں، اس میں ہم ان چیزوں کا ساری کا خیال کرتے ہیں. اب غنوں کی بھی بہت چیزیں پڑھتے جا رہے ہیں تو غنوں کا بہت خیال کریں گے. لازمی پڑھنے والے موٹے حروف جو ہیں ان کو موٹا کریں گے، حلقی کو حلقی پڑھیں گے، نرمی والے نرمی سے اور سیٹی والے سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے. قلقلہ حرف ہوگا تو قلقلہ کریں گے، مدہ ہوگا تو مدہ کریں گے، لین ہوگا تو لین کریں گے. مد کی ساری اقسام پڑھیں گے، حرکات ساری صحیح طرح پڑھیں گے. اتنی ساری چیزوں کا خیال کر کے کم و بیش 60 چیزوں کا خیال کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں. لیکن یہ اتنی آسان ہو جائیں گی ایک ایک کر کے اگر ہم سیکھ گئے نا تو سب کچھ کریں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. پہلے سن کے دیکھا کریں کہ ہاں یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں. جب تلاوت یا کی جا رہی ہوتی ہے تو غور سے سنیں، پہچانیں، اوپر دیکھیں اسکرین پہ کہ ہاں جی یہ تلاوت میں جو جو چیزیں آ رہی ہیں، موٹے حرف آ رہے ہیں تو موٹے پڑھے جا رہے ہیں، نرمی والے نرمی سے پڑھے جا رہے ہیں، سیٹی والے سیٹی سے پڑھے جا رہے ہیں، حلقی حلقی کی طرح پڑھے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد غنے سارے کیے جا رہے ہیں، مدیں ساری ہو رہی ہیں. ان سب چیزوں کا ہم دھیان کرنے لگ جائیں گے نا، ہمیں سنائی دینے لگ جائیں، دکھنے لگ جائیں، پھر ہم خود بھی کرنے لگ جائیں گے. تو یہ جو مشق کر رہے ہیں نا، یہ سپارے پڑھ رہے ہیں، ان کے ذریعے ہم اپنی یہ مشق کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو پکا کر رہے ہیں. تو 29ویں سپارے کے کافی آگے تک ہم پہنچ گئے. تو اب آج انشاءاللہ آگے بھی پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. دیکھیں یہ منل
یعنی غنہ تو پورا کرنا ہے لیکن آگے فوراً ملانا ہے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اچھا کچھ لوگوں کے زیر کی آواز نا اب بھی مجھول ہے تو زیر والی آواز کو ٹھیک کریں گے. قاسے سے نہیں سی سی. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. قُلْ بِهِ أَحَدًا. نہیں غلط ہو رہا ہے یہ دونوں لائنیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں. یہ کاپی میں ڈبلنگ ہو گئی ہے تو یہاں سے پڑھیں گے. قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق اللہ العظیم. اچھا، یہ ہم مسائل کی کلاس بھی دیکھ رہے تھے. اس کے اندر ہم وضو کے فرائض، پہلے غسل کے فرائض تقریباً سبھی کو یاد ہو گئے. 3 ہی باتیں ہوتی ہیں: منہ بھر کر کلی کر لینا، ناک میں اچھی طرح پانی ڈال دینا، تمام جسم پر پانی بہا دینا، بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے. نہ منہ کر کے کلی کرنے میں کوئی جگہ خشک رہے، نہ ناک میں پانی ڈالنے میں کوئی جگہ خشک رہے، نہ پورے جسم پہ کوئی بال برابر جگہ بھی خشک رہ جائے. بس یہ 3 کام کیے تو فرض ادا ہو گیا، پاکی حاصل ہو گئی. وضو کے فرائض تھے. وضو کے فرائض 4 ہوتے ہیں. پہلا، مکمل چہرہ دھونا. کہاں سے کہاں تک ہے وہ بتایا ہم نے. دائیں کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ہر بال برابر جگہ بھی اس میں خشک نہ رہ جائے. بس یہ ایک ہو گیا. دوسرا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا. کونیوں میں ہم نے عرض کیا تھا کہ کونیوں کے نیچے والی جانب جو ہے اکثر خشک رہ جاتی ہے. اوپر سے تو ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے، نیچے تو کوشش کریں پانی کو نیچے بھی لے جا کے کونیوں کو اچھی طرح سے دھویا کریں، تاکہ کونی کے پاس سے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، ورنہ وضو نہیں ہوگا. تو یہ دوسرا ہو گیا. تیسرا، چوتھائی سر کا مسح کرنا. ہاتھ گیلے کر کے کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ فرض ہے. سنت طریقہ تو پھر پورا بتائیں گے، لیکن
کم از کم. اور سر پہ کوئی بھی کپڑا کوئی بھی چیز ہو اس کو ہٹانا ضروری ہے. کوئی وہ ہٹائے بغیر، کوئی مرد اگر ہے ٹوپی پہنے ہوئے اس کے اوپر سے کر لے، یا وہ اپنی جو پی کیپ ہوتی ہے وہ پہنے ہوئے اس کے اوپر سے کر لے، وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا. اس سر کے بالوں کو ٹچ کرنا ضروری ہے. تو اس لیے سر پہ سے کوئی بھی چیز ہے، احرام بھی ہو تو وہ بھی ہٹانا ضروری ہے. ہٹا کے پھر ہم اپنے ہاتھ سے سر پہ مسح کریں گے گیلا کر کے. 3 ہو گئے. چوتھا کیا تھا؟ دونوں پاؤں ٹخنے سمیت دھونے. اس میں بھی 2 جگہیں ہوتی ہیں جو خشک رہ جاتی ہیں. انگلیوں کے درمیان کی جگہ، خاص طور پہ جو چھوٹی والی 2-3 انگلیاں ہیں نا، یہ بالکل جڑی ہوئی ہوتی ہیں. انگوٹھے اور ساتھ والی میں تو پھر بھی گیپ ہے، لیکن آخری جو 3 ہوتی ہیں یہ بہت جڑی ہوئی ہوتی ہیں. آپ پانی ڈالیں تو عموماً بیچ کی جگہ خشک رہ جاتی ہے یا نیچے کی کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے. ایسی صورت میں بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی جو ہے وہ ان انگلیوں کے درمیان میں گزاریں اور پانی ڈالیں تاکہ ہر جگہ تک پانی پہنچ جائے. تو یہ پاؤں دھونے کا بھی خصوصیت سے اہتمام کریں گے. اور دوسرا، جو ٹخنے ہوتے ہیں ٹخنے کے پیچھے والی جانب وہ ذرا سی رہ جاتی ہے. اندر کی جانب سے تو دکھتا ہے، باہر والی جانب سے جو ٹخنا ہے اس کے نیچے والی جگہ خشک رہ جاتی ہے اکثر لوگوں کی. تو کوشش کریں کہ اہتمام سے اسے پورا کر لیا کریں. بس اہتمام کیوں کریں؟ یقین جانیں جس کا وضو اہتمام سے اور اچھا ہوگا نا، اس کی نماز میں جان آتی چلی جائے گی. یہ میں اپنے پاس سے نہیں، حدیث کے الفاظ بیان کرتا ہوں. حدیثوں میں آتا ہے جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور نماز پڑھے تو اچھی نماز خود وضو کے تاثیر سے ہوتی ہے، اور وضو اور نماز دونوں اچھی ہوئی تو اللہ کی قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے. تو ہم جب اتنی محنت کرتے ہیں تو ذرا سا اور بھی توجہ بڑھا لیں، اپنی توجہ سے وضو کیا کریں. اور اگر توجہ نہیں بڑھ رہی، زیادہ اس کی طرف دھیان نہیں جا رہا، تو اس کی فضیلت ہی یاد کر لیں. فضیلت ہی یاد کر لیں. فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو آخرت میں جب میدان محشر ہوگا اربوں خربوں لوگ ہوں گے، اتنے لوگوں میں آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے امتیوں کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے وہ تو کروڑوں میں سے بھی، اربوں میں سے بھی الگ چن کے نکل آئیں گے فوراً. بھائی چہرہ چمک رہا ہے، ہاتھ بازو تک چمک رہے ہیں، پاؤں چمک رہے ہیں، سر پہ بسا کیا تھا وہ چمک. تو یہ سب چیزیں جب اتنا چمکتا دمکتا سا ایک انسان ہوگا، باقی لوگوں میں چمک وہ نہیں ہوگی، تو خود بخود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی الگ ہو جائے گا. لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان کے اسے اپنی شفاعت میں لے لیں گے. تو اسی فضیلت کے تحت ہم بچہ وضو کرنے والے بن جائیں. یہ تمام فرائض کم از کم ایک مرتبہ کرنے ضروری ہیں، بس ایک ہی دفعہ کرنے چاہیے. فرض اس سے ادا ہو جاتا ہے. باقی سنت طریقے میں 3 دفعہ ہے، وہ پھر بعد میں بتائیں گے. قرآن کی باتیں اب اس کے اندر کل ہم نے یہ پڑھی تھی، یہ تو خیر کل پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے اس سے آگے بڑھتے ہیں. کل یہ سوالات سامنے رکھے تھے آپ کے، دیکھیں ہم اپنے آپ کو نا بے بس سمجھنا جس دن شروع کر دیں گے، جس دن اپنے آپ کو اس دنیا میں اپنی مرضی سے چلانا چھوڑ دیں گے، اسی دن سے ہم کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنی شروع کر دیں گے. جس نے اپنی مرضی چلائی اس کو کامیابی نہ ملی. جس نے اپنے آپ کو اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ ڈال دیا وہ کامیاب ہو گیا. تو ہمیں تو بس یہ سوچنا ہے ہمیں کامیاب ہونا ہے یا ہمیں کامیاب نہیں ہونا. ظاہر ہے کوئی انتہائی بے وقوف ہو وہ کہے کہ بھائی مجھے کامیابی نہیں چاہیے، ورنہ تو ہر شخص یہی کہے گا بھائی مجھے تو چاہیے. اچھی چیز کو کون ناپسند کرتا ہے؟ کون ناپسند کرتا ہے؟ تو یہ اچھی چیز ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ ہم بس اس سارے سوالات کا خلاصہ ایک ہی تھا، ہمیں اپنی مرضی کے بغیر جب کسی بھی چیز میں اختیار نہیں ہے تو دنیا میں بھی اپنے آپ کو ایک قیدی سمجھتے ہوئے ہم دنیا کو گزار لیں. اس میں اپنی مرضی کم رکھیں، اللہ کے چاہت کو، حضور کے طریقے کو آگے کر دیں. جس نے یہ کام کر لیا، اتنا آسان نہیں ہے، مشکل ہوتی ہے، بہت ساری مخالفتیں آتی ہیں، بہت ساری مزاحمتیں آتی ہیں، اپنے نفس کی سب سے بڑھ کے، پھر اپنے گھر والوں کی، پھر اپنے رشتہ داروں کی، پھر اپنے جاننے والوں کی، بہت سے لوگوں کی مزاحمتیں آئیں گی. لیکن ہمیں کسی سے الجھنا نہیں ہے، کسی سے کوئی بات کہنی نہیں ہے. بس ہم تصدیق اگر کسی چیز کی ہو جائے کہ یہ بتایا ہوا دین کا صحیح طریقہ ہے، اس پہ بس ہم جم جائیں. بس کسی سے ہم کوشش ہی نہ کریں، کسی سے زیادہ سوال جواب ہی نہ کریں. اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے دیکھیں ایک عنوان اور تھا، یہ بھی بڑا اہم، گزشتہ سال بھی رکھا تھا، اب دوبارہ سامنے کر رہے ہیں.
بھائی جو لوگ بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں جو ہم نے کی تھی جب بھی یاد کریں، اور آج کل ہمارے بچے بچیاں یا پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں یہ لوگ کر رہے ہیں، تو ہم ان کو دیکھیں نا، جب ان کے امتحان کے دن ہوتے ہیں تو امتحان گاہ جو ہوتی ہے جسے ایگزامینیشن ہال کہتے ہیں، ایگزامینیشن ہال کے اندر ہر اسٹوڈنٹ چاہے وہ 3-4 سال کا ہو، چاہے وہ 70 سال کا آدمی، 70 سال کا آدمی، ریسرچرز جو ہوتے ہیں نا 70 سال میں بھی پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں، 60 سال سے اوپر وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایگزامینیشن ہال ہے، لائسنس بنوانے چاہیے نا، وہاں ایک ٹیسٹ دینا ہے، تو وہی وہ ایگزامینیشن ہال ہے، وہاں پہ بھی ٹیسٹ دینے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ، ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ ہے۔ اب اگلی دیکھیں، ایک ہے نتیجے کا انتظار، نتیجے کا انتظار، اور ایک تیسری چیز ہے بھائی اب نتیجہ آ گیا، نتیجہ آ گیا۔ اب ہمیں یہ تینوں چیزیں جو ہے نا یہ ہماری زندگی کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں، ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ہماری زندگی ایک امتحان گاہ میں اپنا ٹائم گزار رہی ہے، اور ہم جب یہ گزار چکیں گے، ایگزامینیشن کر کے باہر نکلتے ہیں تو اسی وقت نتیجہ مل جاتا ہے؟ نہیں، پھر ہم نتیجے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک پیریڈ ہے، اور پھر آخر میں نتیجہ بھی آ جاتا ہے، جس کے بعد خوشیاں یا تو آتی ہیں یا پھر آدمی پریشان اور تکلیف میں آ جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہماری زندگی کے ہر مقام پہ جڑی ہوئی ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم دنیا میں آئے ہیں نا، اس میں بھی یہ سب کام ہو رہے ہیں، اس میں بھی یہ سب کام ہو رہے ہیں۔ ہمارا دنیا میں جتنے دن بھی زندہ رہنا ہے، یہ ہمارا پیریڈ آف ایگزامینیشن ہال ہے، امتحان گاہ میں گزارا ہوا وقت ہے۔ آج ہم خود دیکھ رہے ہیں امتحان گاہ میں یا ایگزامینیشن ہال میں اسٹوڈنٹ کن چیزوں کی طرف توجہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے پیپر کو سالو کرنے میں لگتا ہے، اور ساری کانسنٹریشن اس پہ ہوتی ہے، یا ایگزامینیشن ہال کے ہال کو جج کر رہا ہوتا ہے، کیسا فرنیچر ہے، کیسا کلر ہوا ہوا ہے، کیسے پنکھے اے سی لگے ہوئے ہیں، کیسا بورڈ ہے یہاں پہ، ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ان کو تو نہیں دیکھتا، وہ تو بس اپنے اس میں، اچھا بھائی بھوک نہیں لگ رہی ہوتی، پیاس نہیں لگ رہی ہوتی، بہت پیاس لگ رہی ہو تو جلدی سے پانی منگا کے تھوڑا سا پی لیتے ہیں، بس جلدی پلاؤ بس اور جاؤ، بہت سارا کام ہے بھائی، بہت سارا کام ہے۔ ایگزامینیشن ہال کا جو پیریڈ ہے اور جو اس میں ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، بس اسی کو فوکس کر لیں، اسی کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اسی طرح دنیا گزارنی ہے۔ یہ دنیا میں ہر لمحے ہم ایگزام دے رہے ہیں اور دے رہے ہیں اور دے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، اور لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ اب جب یہاں امتحان گاہ سے ہم ہو کے گزر جائیں گے تو نتیجے کا انتظار کریں گے، تو مقصد کیا ہوگا؟ جس وقت موت آئی تو ایگزامینیشن ہال سے ہم ایگزٹ ہو گئے، باہر آ گئے۔ اب باہر آنے کے بعد ہم انتظار کر رہے ہیں نتیجے کا، تو جیسے ہی دنیا میں ہمارا انتقال ہوا ہم باہر آ گئے، باہر آنے کے بعد اب ہم انتظار کر رہے ہیں۔ باہر آنے کا مطلب کیا؟ قبر میں چلے گئے، دنیا سے تو باہر چلے گئے نا، قبر میں چلے گئے۔ اب قبر میں ہو رہا ہے انتظار، بس انتظار، اور ججمنٹ ڈے آئے گا، ریزلٹ ڈے آئے گا، تو وہ قیامت کا دن ہے، وہ ہم سب کے سامنے آنا ہی آنا ہے، آنا ہی آنا ہے، قبر میں آنا ہی آنا ہے، نتیجہ آنا ہی آنا ہے۔ اب اس کی کتنی ہم یہاں تیاری کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک خود ہی غور کر لے گا۔ تو کیا بات سامنے آئی؟ دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے۔ قبر جو ہے وہ کیا ہے؟ نتیجے کا انتظار ہے۔ اور جنت کیا ہے؟ نتیجے کے بعد۔ ہم سب مسلمان ہیں، امید رکھیں انشاءاللہ ہم بغیر حساب کتاب ہی اللہ ہمیں جنت میں ڈالیں گے۔ اللہ سے تو اچھی امید ہی رکھے نا، ہاں کوشش اور محنت اپنی ہم کرتے رہیں، لیکن امید اللہ سے جنت کی ہی رکھیں بس، اور وہ بھی بغیر حساب کتاب کے۔ تو کیا چیز سمجھ میں آئی؟ دنیا میں رہنا، امتحان گاہ میں رہنا محنت کے ساتھ ہی ہے، محنت کرتے رہیں تاکہ اچھے سے اچھے ریزلٹس آئیں۔ قبر میں جا کے پھر آرام کریں گے، بھائی ویٹنگ ٹائم ہے نا۔ اب جیسے جہاز پہ جاتے ہیں، جیسے ریل میں جاتے ہیں، آپ اپنے آن بورڈ ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایک ویٹنگ لاؤنج ہوتا ہے۔ امیگریشن پروسیس سے نکل گئے تو اس کے بعد ایک ویٹنگ لاؤنج ہے، انتظار کرو بھائی، تمہاری پرواز کا وقت ابھی آدھا گھنٹے بعد ہے، 1 گھنٹے بعد ہے، 2 گھنٹے بعد ہے، تو انتظار کرو۔ تو یہ ہم قبر میں انتظار کریں گے، آرام کریں گے، اور جنت یہ عیش کی جگہ ہے۔ اب کوئی مجھ جیسا بہت زیادہ جس کو عیش و عشرت اور جیسے جس کو دنیاوی چیزیں بڑی بھاتی ہیں، وہ یہاں پہ ہی دنیا میں ہی عیش شروع کر دے، محنت نہ کرے، عیش شروع کر دے، تو کیا ہوگا؟ نظام ہم نے بدل دیا نا، دنیا میں عیش کرنے لگ گئے
تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجے کے بعد ہمیں بہت محنت سے گزرنا پڑے گا، بہت تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ سب باتیں ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانی ہیں۔ دنیا محنت کرنے کے لیے ہے، قبر آرام کرنے کے لیے ہے، جنت عیش کرنے کے لیے ہے۔ یہ ذہن میں بٹھا لیا تو دنیا میں بس ہم اپنے مقصد پہ ہی لگ جائیں اور ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جائیں، کوئی لمحہ کوئی وقت اس میں ضائع نہ کریں۔ پہلے تو راضی کرنے میں لگیں، دوسرا اپنی کی ہوئی عبادات کی حفاظت بھی کریں۔ یہ بہت کمی ہے، یہ بہت کمی ہے، اس کی طرف ضرور توجہ کریں گے۔ یہ روز کے چند کام ہیں، آپ کے سامنے بار بار رکھ چکے ہیں، انشاءاللہ کسی دن تفصیلاً دوبارہ بھی رکھ دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔